ہر بیماری کا آغاز بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم لیموں پانی میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ وضو کرنا چہرے پر نور اور دماغ میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مسواک نہ صرف دانتوں کو بلکہ دل کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت مند بھی۔ بغیر بھوک کے کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ چھینک روکنا دماغی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر روز پیدل چلنا دل کے لیے دوا ہے۔ جو لوگ نیند کی پرواہ نہیں کرتے وہ زندگی کی قیمت بھرتے ہیں۔ جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکون ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیر پا بناتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت دل کی بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو دھوکہ دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ لکوہ یا فالج کا شکار ہو گیا تو خود کو قابل ملامت تصور کرے۔ جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جذام اور برس کی بیماری ہو گئی تو اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھے۔ جو رات میں آئینہ دیکھے اور اسے لکوہ ہو جائے یا کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے تو کچھ عجب نہیں۔ اگر ناخن نیلے ہو جائیں تو جان لو کہ خون میں آکسیجن کی کمی ہے۔ اگر سر کے ایک طرف درد ہو تو جان لو کہ دماغی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ گھر کا کچرا رات کو گھر میں نہ رکھو، کیونکہ شیطان کچرے میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ برتنوں کو رات کو نہ دھونا چھوڑ دو، کیونکہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہو اس میں سے جتنا چاہے نکال لیتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد کپڑے سے نہ پونچھو، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اس کا جسمانی نظام ہمیشہ متوازن رہتا ہے۔ جو شخص دن کا آغاز تلاوت سے کرتا ہے وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرنا جسمانی تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے دوران بات کرنا ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنا وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سادہ پانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔ نیند کی کمی ذہنی دباؤ کو جنم دیتی ہے۔ زیادہ خاموشی دماغ کے سکون کی علامت ہے۔ روزانہ ہنسی زندگی کی سانسوں میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر وقت موبائل دیکھنا دماغ کی تھکن کی نشانی ہے۔ مصروف رہنا بیماری سے بڑی حفاظت ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینا جسم کے زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے وہ صبح کی برکت سے محروم ہوتا ہے۔
روزانہ قرآن پاک کی تلاوت دماغی خلیات کو تر و تازہ کرتی ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہیں۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دوا خانے میں نہیں ملتی۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں۔ سکون صرف دو جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور جنون پیدا کرتا ہے۔ تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے۔ جس دن ایک نابینا شخص دیکھنے لگتا ہے، وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جس نے ساری زندگی اس کی مدد کی۔ کبھی کبھی آپ کو زندگی میں اس لیے بھی تکلیف سہنی پڑتی ہے کہ آپ برے نہیں تھے، بلکہ آپ نے یہ نہیں پہچانا کہ کب غلط انسان کے ساتھ اچھا ہونا بند کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے ہم سوچتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کو نہیں بدل سکتے جو اپنے عمل میں کوئی غلطی نہیں دیکھتا۔ اپنے آپ کو سب سے بڑی نعمت یہ دے سکتے ہیں کہ دوسروں کی رائے سے آزادی حاصل کر لیں۔ آپ کسی کو اپنی محبت اس چیز سے نہیں دے سکتے جو وہ پہلے ہی سراہے نہیں۔ آپ کے کپڑے مہنگے نہ ہوں لیکن صاف سلیقہ مند اور ترتیب میں ہونے چاہیے۔ کپڑوں کی شکنیں آپ کے وقار کو کم کر سکتی ہیں۔ صرف کسی کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اس کی زندگی میں واپسی کی ضرورت ہے۔ یاد کرنا دراصل بھولنے کا سفر کا ایک حصہ ہے۔ لوگوں کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دو، یا خود کو بدل لو، یا اپنا ماحول، یا پھر دونوں۔ اس وقت چھوڑ دو جب وعدہ صرف معذرت میں بدل جائے۔ زندگی کے راستے پر احتیاط سے گاڑی چلاؤ، کیونکہ لوگ بغیر سگنل دیے لائن بدل دیتے ہیں۔ آپ تب لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں جب وہ آپ سے وہ نہیں پا سکتے جو وہ چاہتے ہیں۔ ایماندار ہونا شاید آپ کو زیادہ دوست نہ دے، لیکن یہ ہمیشہ آپ کو صحیح لوگ دے گا۔ آپ اتنا ہی بڑھتے ہیں جتنا سچ آپ اپنے بارے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بغیر بھاگے۔
زندگی میں صرف وہی لوگ آزاد ہیں جو باقاعدہ نظم و ضبط والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بے ضابطہ ہیں تو آپ اپنی خواہشات اور مزاج کے غلام ہیں۔ سب سے پہلے معافی مانگنے والا سب سے بہادر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے معاف کرنے والا سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بھول جانے والا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ درست انسان کو چننے کی صلاحیت سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ میں غلط انسان سے دور رہنے کی ہمت ہو۔ خاموشی سے لوگوں کو معاف کرنا اور دوبارہ کبھی ان سے بات نہ کرنا خود پر رحم کرنے کی ایک صورت ہے۔ جس چیز کو آپ ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ پر قابو پانا چھوڑ دیتی ہے۔